बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 13 जनवरी और मंगल का दिन ताज़ा तरीन ख़बरें, इत्तलात और तबसरे, पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। इस व्लॉग में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट और बहुत ही अहम स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। उसकी तफसीलात, जुज़ियात, खेल ख़त्म शुद और ये निज़ाम ख़त्म शुद और उसके बाद क्या होगा, ये सारी सूरत हाल आपके साथ डिस्कस करेंगे इसी व्लॉग में। लेकिन पहले ज़रा आज की कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। आज इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन है। मुलाकातियों की फहरिस्त अडयाला जेल के हुकाम तक पहुंच चुकी है। और सबसे पहले तो ये इमरान खान और बुशरा बीबी अडयाला जेल में कैद हैं और उनकी फैमिली मेम्बर्स की आज मुलाकात है। इमरान खान साहब की बहनें अजीज़ व अक़ारिब भरपूर तरीके से पहुँचेंगी और उन्होंने अडयाला जेल के बाहर कुरान मजीद की तिलावत का भी कहा है कि आज कुरान मजीद की तिलावत फिर होगी और अल्लाह ताला से दुआ की जाएगी और भरपूर शिरकत की इस्तदा की गई है। और कम से कम उन्होंने कहा है कि 10,000 लोग ज़रूर आएँ, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदो नवाज से ज़रूर शरीक हों और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए उनकी मदद करें और अवामी प्रेशर बढ़ाया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी ये अपील की हुई है और महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी कहा था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर, सपोर्टर और अहदेदार और ख़ास तौर पे रावलपिंडी डिवीज़न के, जिनकी तादाद हज़ारों में है, अगर उनमें से सिर्फ 10,000 पहुँच जाएँ तो कोई वजह नहीं कि अडयाला जेल के बाहर इतना ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो सकेगा कि इमरान खान साहब की रिहाई के अलावा और कोई चाराकार नहीं रहेगा हुक्मरानों के पास। और उन्होंने इस पे अफसोस का इजहार किया था कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे तो बहुत बातें की जाती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो रावलपिंडी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया था। रावलपिंडी डिवीज़न में रावलपिंडी है, चकवाल है, जेलम है, अटक है, तलागंग है, ये सब के सब जो शहर मरी है, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार जीते हुए हैं और बाद में फिर जाली फार्म 47 जो है वो नून लीग को दिया गया। इसी तरीके से इस्लामाबाद के तीनों हल्के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीते हैं। और अगर ये लोग पहुँच जाते हैं, सिर्फ पुरअमन तौर पे पहुँचे, तो कोई वजह नहीं कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पब्लिक प्रेशर डेवलप ना हो सके। इसलिए सभी कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कहा है। तो देखते हैं कि क्या होता है आज, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अपील की हुई है, अपील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी पार्टी के साथ भी अपील की हुई है। दूसरी जानिब आज वकला की मुलाकात का भी दिन है। गौहर अली खान साहब, सलमान अकरम राजा साहब, नियाजुल्लाह नियाजी साहब, अली एजाज भुट्टर साहब और बिलाल उमर बोदला साहब और काजी अफजल अहमद साहब, इनके नाम दिए हुए हैं और इनको मुलाकात के लिए आज उन्होंने पहुंचना है। लेकिन इम्कान यही है कि इनकी मुलाकात नहीं होने दी जाएगी और इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा जाएगा और उनके साथ जो गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है उनके साथ और बुशरा बीबी के साथ वो जारी रहेगा। क्योंकि बुशरा बीबी की फैमिली भी आएगी, वो भी हर मंगल को आती है, लेकिन उन्हें भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। और एक तवील अरसे के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात कराई गई और उसकी क्या तफसीलात हैं अभी तक वो बाहर नहीं आ सकी। सिर्फ ज़राए से जेल हुक्काम ने यह खबर मीडिया को दी थी कि एक मुलाकात करवाई गई है। तो उसकी रीज़न बड़ी सादा है, अभी तक वो वजूहात जो हैं वो मौजूद हैं, वो रीज़न्स मौजूद हैं जिनकी वजह से इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा हुआ है। उसकी रीज़न यह है कि 8 फरवरी को एक मुल्कगीर सतह पे जो एक बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ है जी, स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ हो चुका है और 8 फरवरी को शटर डाउन, पहिया जाम, मुल्कगीर नहीं बल्कि आलमगीर सतह पे एहतजाज करने का जो प्रोग्राम है, उसकी वजह से इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में मज़ीद अभी 4-6 हफ्ते रखा जाएगा और इस बात का इम्कान बहुत कम है कि उनको मुलाकात उनकी करवाई जाए। क्योंकि जो हमारे सामने 3 रैलियों का स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से 3 रैलियों का ऐलान भी कर दिया गया है और ये 17 जनवरी को हफ्ते के रोज़ हरीपुर से मानसरा तक रैली होगी। 24 जनवरी जो है वो रैली जो है वो पेशावर से नौशेरा तक होगी 24 जनवरी को और 25 जनवरी को मैंगोरा से तीमर गिरा तक रैली वह निकाली जाएगी। अब ये खैबर पख्तूनख्वा से तो ये आ रही हैं इत्तलात, लेकिन पंजाब में अभी तक ऐसा कोई शेड्यूल नहीं आया कि मुतहर्रक किया जाए, क्योंकि जब तक लोगों को मोबिलाइज नहीं किया जाएगा
ایک اسٹریٹ موومنٹ نہیں شروع کی جائے گی، رابطہ عوام مہم اور ایک عوامی تحریک جسے کہتے ہیں وہ نہیں شروع کی جائے گی وکلا تحریک کی طرح اور 77 کی تحریک کی طرح، تب تک مشکل ہوگا۔ اور اس کے لیے آپ کے پاس رول ماڈل جو ہے وہ موجود ہے جی، آپ کا سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش، افغانستان اور اس کے بعد شام، اور یہ ساری مثالیں موجود ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، اور انڈونیشیا میں بھی شاید ایسا کچھ ہوا تھا۔ تو بہرحال اب آتے ہیں جی مین خبر کی طرف، کیونکہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ یہ تو پاکستان تحریک انصاف ہے۔ دوسری جانب سہیل افریدی صاحب وہ متحرک ہو چکے ہیں اور اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی متحرک ہے، وکلا بھی آہستہ آہستہ منظم ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر پنجاب میں اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن بھی پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ عرفان حیات باجوہ جیت چکے ہیں، اور وہاں پہ اعظم نذیر تارڑ، احسن بھون اور حکومتی جو اسٹیبلشمنٹ کے گروپ ہے اس کو بہت بری شکست ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے مختلف ڈسٹرکٹس میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو بار ایسوسی ایشن کے امیدوار تھے وہ جیتے ہیں۔ تو یہ تو ایک طرف چل رہا ہے، اور جب موبلائزیشن ہو چکی ہے، اس کے ساتھ ساتھ موبلائزیشن بھی ہو رہی ہے جی، لوگوں کو موبلائز کیا جا رہا ہے، اور پنجاب میں بھی ہو چکا ہے، خیبر پختونخوا متحرک ہے، اور سندھ میں بھی سہیل خان افریدی وزٹ کر کے آ چکے ہیں۔ اب آتے ہیں ذرا یہ گڑبڑ پائی جا رہی ہے، اور ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری جانب یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف سے، عمران خان سے، پبلک سے، عوام سے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں، اسی لیے عمران خان کو بند رکھا ہوا ہے۔ لیکن ان کی جو ٹیم ہے، سہیل افریدی، شفیع جان اور شاہد خٹک، مینا افریدی اور سلمان اکرم راجہ صاحب اب یہ آہستہ آہستہ لوگوں کو متحرک کر رہے ہیں۔ تو اب آتے ہیں جناب دوسری جانب کیا ہو رہا ہے کہ کھیل ختم شد، کہا جاتا تھا کہ عمران خان ختم شد، پاکستان تحریک انصاف ختم شد، اور قصہ پاری نہ ہو چکا، اور یہ کہا گیا کہ ایک طویل عرصے تک ان کو جیل میں رکھیں گے، ایک مقدمے کے بعد دوسرا مقدمہ۔ یہ تو بات صحیح ہے کہ وہ جیل میں ہیں، 2.5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، اگست میں ان کے پورے 3 سال ہو جائیں گے عمران خان صاحب کو جیل میں رکھے ہوئے۔ یہی حال بشرا بی بی کا ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن، اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں، اور جھوٹے بے بنیاد مقدمات ہیں۔ تو اب آتے ہیں جو درون خانہ، جو بند کمروں میں سوچا جاتا ہے۔ بند کمروں میں یہ باتیں بہت زیادہ زبان زد عام ہیں، اور اس کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے جی ہمارے جو جرنلسٹ دوست ہیں، اس میں سہیل وڑائی صاحب ہیں، انصار عباسی صاحب ہیں، محمد مالک صاحب ہیں، منیب فاروق صاحب ہیں، عطا اللہ قاسمی صاحب ہیں، اور محسن نقوی صاحب کو بھی اسی کیٹیگری میں سمجھیں، اور اس کے ساتھ نجم سیٹھی صاحب ہیں، ابصار عالم صاحب ہیں، اور دوست ہیں جو کہ اس وقت نون لیگ سے اور اسٹیبلشمنٹ سے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، اور جو خبریں آتی ہیں، ظاہر ہر جرنلسٹ کا ایک سورس ہوتا ہے، اور سورس ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اور سورس ہی خبریں دیتا ہے، ظاہر خواب تو نہیں آتے، اور اسی طریقے سے ہیومن انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے، اور اپنا اسسمنٹ بھی ہوتی ہے، گیس ورک بھی ہوتا ہے، لیکن بیسک انفارمیشن جو ہے وہ کسی نہ کسی ذریعے سے آتی ہے۔ اب جو خبریں آنا شروع ہوئیں تو اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، اور ایک دوسرے کو بہت برا بھلا بھی کہا جا رہا ہے۔ ایک خبر آتی ہے کہ یہ نظام ڈگمگا رہا ہے۔ پچھلے دنوں ایک تواتر کے ساتھ ایک سپیل آیا، اور ایک ایسا سپیل آیا، اور وہ سپیل تھا، سب سے پہلے سہیل وڑائی صاحب نے کہا کہ ونڈر بوائے کی تلاش کی جا رہی ہے، اور یہ جو موجودہ لوگ ہیں، شہباز شریف صاحب، یہ فارغ ہو چکے ہیں، اور ایک ونڈر بوائے کی تلاش ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نظام تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے ایک اور خبر آئی، اور وہ بھی ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے دی، انہوں نے کہا جی کہ یہ سارے کا سارا معاملہ ختم ہوگا، اور چیزیں جو ہے وہ جن عاصم منیر صاحب صدر بن جائیں گے، اور وہ سارا کچھ اپنے کنٹرول میں لے لیں گے۔ یہ خبریں بھی چلیں، لیکن لیٹسٹ ڈیولپمنٹ جو ہوئی وہ سہیل وڑائی صاحب کے کالم سے ہوئی، اور سہیل وڑائی صاحب نے ونڈر بوائے کا کہہ دیا، اور کہ جی ونڈر بوائے آ رہا ہے، اور معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہیں، اور آج بھی، اور پھر انہوں نے تسلسل کے ساتھ یہ بات کہی۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر محمد مالک صاحب نے کہہ دیا، اور محمد مالک صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جناب معاملات گڑبڑ ہیں، حالات خراب ہیں،
اور چل چلاؤ ہے معاملات کا، اور اس لیے سچویشن کوئی اچھی نہیں لگ رہی، اور زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ کو دے دیا گیا ٹائم، 3-4 مہینے کا 5 مہینے کا ٹائم دیا گیا کہ اس دوران اگر آپ نے معیشت کو سنبھال لیا تو بہت اچھی بات ہے، اگر معیشت نہیں سنبھالی گئی تو پھر آپ کی چھٹی ہو جائے گی۔ اب یہ جو جب بھی اس کے بعد اگلی خبر آئی، جناب منی فاروق صاحب اکثر کہتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد آ جاتے ہیں نجم سیٹھی صاحب، وہ بھی اس طرح کی اطلاعات دیتے رہتے ہیں، اور کبھی ادھر کبھی ادھر، اور وہ بھی کبھی کبھی وہ مختلف خبروں کو گیدر اپ کر کے تو ان میں سے اپنی ایک خبر نکال کے دے دیتے ہیں، تو وہ بھی بتاتے رہتے ہیں۔ تو جب ہوتا یہ ہے کہ جب سہیل وڑائی صاحب نے لکھا تو اس کے بعد ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی، اور ڈیبیٹ شروع ہوئی تو پھر آپس میں ٹکرا گئے، اور جب ٹکرائے، جب خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ جناب یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے بعد کچھ اور کام شروع ہو گیا۔ پھر جاتی عمرہ میں کچھ بے چینی پائی گئی، اور خاص طور پہ جاتی عمرہ میں جب بے چینی پائی گئی تو وہاں پہ ظاہر ہے جی ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے، اور آپس میں ان کا ہے نیکسس بنا ہوا ہے، اور ان کی ایک کولیشن پارٹنر ہیں، اتحادی ہیں دونوں، فیلڈ مارشل اور جاتی عمرہ یعنی کہ رائیونڈ یعنی کہ آل شریف، دونوں ایک دوسرے کے اتحادی ہیں۔ اور جب بھی کوئی اس طرح کی خبر آتی ہے تو فوراً جو ہے جاتی عمرہ وہاں سے مریم صاحبہ الرٹ ہو جاتی ہیں، اور وہ پھر اپنے گھوڑے دوڑاتی ہیں، گھوڑے دوڑانے کے بعد پھر وہ بات کرتی ہیں، واٹس ایپ پہ کر لیں یا ادروائز، تو پھر پیغام رسانی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، براہ راست بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وضاحتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ نظام اسی طرح چلے گا۔ اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اتنے تابع دار ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس سے زیادہ کوئی تابع دار جو بندہ ہے، یعنی کہ محمد خان جنیجو صاحب سے بھی زیادہ تابع دار ہیں، ظفر اللہ جمالی صاحب سے بھی زیادہ تابع دار ہیں۔ محمد خان جنیجو جو ہیں وہ ان کو ضیاء الحق صاحب نے بنایا غیر جماعتی بنیادوں پہ، اور ان کو تقریباً 85 میں آئے اور 88 میں ان کو فارغ کر دیا، 2.5 سال وہ رہے، اور 2.5 سال نہیں بلکہ 3 سال سے زیادہ انہوں نے 3 سال سے زیادہ وہ چلے، لیکن جواب ہمت ہار گئی ضیاء الحق صاحب کی۔ ظفر اللہ جمالی صاحب بہت ہی شریف النفس آدمی تھے، اور ان کے ساتھ پرویز مشرف صاحب سال بھی نہیں چل سکے، اور ان کو بھی فارغ کر دیا، سال سوا سال میں ان کو فارغ کر دیا، اور ان کو گھر بھیج دیا۔ حالانکہ بلوچستان سے تعلق تھے، کمزور ترین وزیر اعظم تھے، لیکن وہ بھی برداشت نہیں ہوئے وہ، اور یہ شہباز شریف صاحب ان سے بھی بہت زیادہ تابع دار ہیں، انتہائی تابع دار ہیں، لیکن وہ اتنی تابع داری کر چکے ہیں کہ ان کو اردلی کا خطاب ملا، اور تو جب اردلی کا خطاب ملا تب بھی معاملات جو ہیں وہ، جب یہ خبریں آتی ہیں تو پھر حیرت انگیز طور پہ معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ جاتے ہیں۔ اب جب یہ ان کا جی بحث ہوئی، اب کہتے ہیں کہ جناب سب سے پہلے تو سہیل وڑائی صاحب نے جب یہ خبر دی، محمد مالک صاحب نے دی، تو اس کے بعد انصار عباسی صاحب آ گئے۔ انصار عباسی صاحب نے بہت ہی، انہوں نے کہا جی کہ آج مجھے پنڈی سے ایک سورس نے رابطہ کیا اور نام لے کر کہا کہ محمد مالک، محسن بیگ اور سہیل وڑائی، میرے نام ذہن سے نکل گیا تھا محسن بیگ صاحب، انہوں نے بھی کہا تھا کہ پنجاب سے، مریم سے اور ان کی کارکردگی سے اس وقت تنگ آ چکے ہیں سارے، اور ان کا چل چلاؤ ہے، محسن بیگ صاحب نے بھی کہا تھا، اور خاص طور پہ اکانومی کے بارے میں سب باتیں کی تھیں، تاجروں نے، کاروباری لوگوں نے بہت زیادہ شور مچایا، تو لیکن چونکہ پنجاب کا قلعہ مضبوط ہے اور پنجاب والوں کا قلعہ مضبوط ہے راولپنڈی میں، اس لیے وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو انصار عباسی صاحب نے کہا کہ جی مجھے پنڈی سے ایک سورس نے رابطہ کیا اور نام لے کر کہا کہ محمد مالک، محسن بیگ اور سہیل وڑائی نے جو باتیں کی ہیں، یہ جو 6 مہینے کی جو بات کی ہے، ایسا کچھ نہیں، معیشت ہو یا سیاست، گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بہترین ہیں۔ اب جب یہ باتیں آئیں تو سہیل وڑائی صاحب، ظاہر ہے جب سہیل وڑائی صاحب کی خبر انہوں نے کہا کہ یہ بات، تو سہیل وڑائی صاحب نے کہا کہ انصار عباسی جیسے معتبر اور تحقیق کی صحافی اگر متعلقہ ذرائع سے خبر دے رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فوجی
सरबराह के दरमियान सब बेहतरीन चल रहा है तो मेरे जैसे सनद याफ्ता झूठे और मन घड़त सहाफ़ी की क्या मजाल है कि ज़रा बराबर भी इस पर शक किया जाए। असल मसला हुकूमत के जाने या वंडर बॉय के आने का नहीं और ना ही मसला शहबाज शरीफ की सोने जैसी हुकूमत को हीरे जैसी हुकूमत से तब्दील करने का है। ये मामला बयानी और डिलीवरी का भी नहीं, असल मसला बिल्ली और चूहे के चलते का खेल है। ये बात उन्होंने की। अब एक और बात अंसार अब्बासी साहब ने अभी की है और वो ताज़ा तरीन बात जो है वो इससे भी ज़रा थोड़ा सा आगे की बात उन्होंने की है। और वो कहते हैं अंसार अब्बासी साहब कि सोहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि ये जो बातें की जा रही हैं, उन्होंने कहा कि जी इकॉनमी नहीं चल रही। ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि मौजूदा सेटअप पर 3 एतराज़ात हैं और सियासी बयानियाँ मौजूद नहीं या सुस्त है, डिलीवरी या तो मौजूद नहीं या बहुत सुस्त है, और उसके बाद मईशत की रफ्तार तवक्को के मुताबिक नहीं। ये तो मालूम नहीं कि ये होगा भी नहीं, लेकिन अगर ये ग्रुप किसी वंडर बॉय की तलाश कर रहा है तो मुमकिन तौर पर गैर सियासी होगा। सहाफ़ियों के पास बंद दरवाज़ों के पीछे होने वाली गुफ्तगू की मालूमात भी पहुँच जाती। ये सोहेल वड़ाइच साहब ने कहा। अब जब ये बातें की तो उसके बाद फिर शायद उन्होंने समझा होगा कि थोड़ी सी डोज ज़्यादा हो गई है और उधर से जाती उम्र से प्रेशर आया होगा। उसके बाद फिर जो अगली लाइन दी गई वो बड़ी दिलचस्प है। अगली लाइन में फिर उन्होंने कहा कि मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि मेरा कहने का ये मकसद नहीं था कि 6 माह में हुकूमत फारिग हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए क्रिटिकल पीरियड 6 माह का है। इस दौरान रिफॉर्म ना की तो मईशत को संभाल नहीं पाएंगे और नताइज किसी भी तरफ जा सकते हैं। 6 माह में वज़ीर आज़म को अपनी टीम में तब्दीलियां करना होंगी। मोहम्मद मालिक की वजाहत, ये उन्होंने वजाहत कर दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ एक दूसरे से बहुत कंफर्टेबल हैं। फिर एक और बात भी की और फिर अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि फील्ड मार्शल ने पासिंग आउट परेड में कहा कि पाकिस्तान तरक्कियों की नई बुलंदियों को छूने जा रहा है और कामयाबी नून लीग की हुकूमत की अनथक मेहनतों की वजह से हासिल हुई। फील्ड मार्शल मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से बहुत मुतमईन और खुश हैं। उसके बाद मुनीर फारूक साहब आ गए। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ हर स्टेप पर फील्ड मार्शल के साथ मुशावरत करते हैं और फील्ड मार्शल उनसे करते हैं। वक्त के साथ भाईचारा बढ़ा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि कोई मुकाबिल नहीं, दूर दूर तक, बहुत दूर तक भी कोई मद्दे मुकाबिल नहीं। अब आते हैं एक और चीज़ है जी, और वो बड़ी मज़े की है और वो बहुत ही दिलचस्प है। वो ये है अताउल्लाह कासिमी साहब। अताउल्लाह कासिमी साहब ने कहा कि जब सूरत हाल ये है कि हम झिझकते झिझकते अरबाब इक़्तिदार की मदाह में एक फ़िक्रा लिखते हैं, मगर अगले रोज़ के अखबारात में उनकी तारीफ़ में पूरा पूरा कॉलम छपा होता है, जिससे हमारी कीती किताई पर पानी फिर जाता है और हम अपने किसी मिडल मैन के ज़रिए अरबाब इक़्तिदार को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि जनाब तारीफ़ की मिक़दार पर नहीं बल्कि मयार पर जाएं, और मगर वो तो खुशामद को भी फुटों से मापते हैं। हमारा मिडल मैन इन्हें ये भी समझाने की कोशिश करता है कि जनाब ये शख्स नया नया बेगैरत हुआ है, इसलिए ज़रा झिझकते झिझकते तारीफ़ करता है। अगर आपकी नवाजिशों का सिलसिला जारी रहा तो इंशाअल्लाह पूरी तरह बेगैरत हो जाएगा। अताउल्लाह कासिमी साहब। अब अताउल्लाह कासिमी साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के बिल्कुल यूँ हैं जी, यकजान दो कालिब अताउल्लाह कासिमी साहब। और इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब का मतलब मरीम साहिबा, उनके बहुत करीबी समझे जाते हैं। फिर एक और बात आ गई। मुनीर फारूक साहब ने कहा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इस वंडर बॉय वाली बात का बड़ा सख्त नोटिस लिया है। इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई अहम लोगों ने कहा है कि यह मुकम्मल नॉनसेंस है कि हम किसी की तलाश कर रहे हैं। कोई वंडर बॉय नहीं आ रहा, शहबाज शरीफ ही वंडरफुल बॉय है और वक्त के साथ साथ भाईचारा मजीद बढ़ेगा। अब ये भी आ गया। अब यानी कि क्या क्या हम आपको बताएं
اور کون کون سی خبر بتائیں اور کون کون سی خبر آپ سے چھپائیں، اور یہ ایک دوسرے کے درمیان آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ جو چیزیں ہیں جی، اب ہر ہمارے دوست کو کوئی نہ کوئی سورس ہے، کوئی نہ کوئی شخص ہے جو بتا رہا ہے کہ یہ چل رہا ہے جناب، یہ چل رہا ہے۔ اب کوئی بھی ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ٹیبل سٹوری دے، یعنی بیٹھا بیٹھا اہم خبر ٹھوک دے۔ سہیل وڑائی صاحب ہیں، انصار عباسی صاحب ہیں، محمد مالک صاحب ہیں، منیف فاروق، عطا اللہ قاسمی، اور سب سے بڑھ کر یہ سارے لوگ جو ہیں، اور اس میں ابصار عالم صاحب بھی آتے ہیں، یعنی کہ کوئی بتاتا ہے تو آگے خبر دیتے ہیں۔ اور آج کل اصل میں پریشر بہت ہے خبروں کا، اور میڈیا پہ بہت زیادہ پریشر ہے، اور جب بہت زیادہ پریشر ہو تو پھر خبر جیسے آتی ہے اور اسے ہی ویسے ہی دے دی جاتی ہے۔ اور جب اتنا پریشر ہو کہ بھئی آپ نے آگے پیچھے نہیں کرنا، بس اسی طرح آپ نے خبر دے دینی ہے، تو اس سے ذرا معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے ان دوستوں کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بتایا گیا ہوگا، اور جب کچھ نہ کچھ بتایا گیا تو انہوں نے اپنے اپنے انداز میں بیان کر دیا، اور جب بیان کیا تو پھر آیا اس کا پریشر آیا ہوگا ذاتی عمرہ سے، اور کہیں سے نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بات کی ہوگی بگ باس سے کہ جناب یہ سارا کچھ کیا چل رہا ہے۔ جب بگ باس سے کی ہوگی تو انہوں نے کہا ہوگا کہ اچھا یہ ذرا گڑبڑ ہو گئی ہے، اب اس کو ذرا تھوڑا سا نیچے لے جائیں اس ٹمپریچر کو۔ اب سارے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اب وضاحتیں کر رہے ہیں کہ نہیں میرا مطلب یہ تھا، میرا خبر دینے کا مطلب یہ تھا، میری بات کا اصل مطلب یہ تھا۔ تو اس کے بعد آتے ہیں ایاز امیر صاحب، وہ کہتے ہیں صحافت میں تھوڑی مشکل ہو گئی ہے، لکھنے میں دشواری یہ ہے کہ احتیاط لازم ہو گئی ہے، بہت سے موضوعات شجر ممنوع ہو گئے، بہت سی کارروائیاں، بہت سی مقدس ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا ذکر اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ہاں تعریف کے ڈونگرے برسانے ہوں تو وہ اور بات ہے، لیکن جہاں خواب سب بکھر گئے، بہت کچھ چلا گیا، وہاں تعریف کرنے کیا بیٹھ جائیں۔ البتہ ماننا پڑے گا کئی دوستوں نے تعریف کو ایک ہنر کی شکل عطا کر دی ہے۔ یعنی عطا اللہ قاسمی صاحب نے تو دو ٹوک انداز میں بتا دیا کہ یہ ایک طرح کی بےغیرتی چل رہی ہے۔ تو یہ ہے صورتحال، یہ ہے سچویشن۔ ان ساری خبروں کا اور اطلاعات کا مطلب یہاں تک ہوا معاملہ کہ محسن نقوی صاحب کو آنا پڑا، اور محسن نقوی صاحب نے کہا کہ بالکل میرے اور شہباز شریف صاحب کے درمیان کوئی تعلقات خراب نہیں ہیں، اور بالکل آئیڈیل ہیں۔ 3 سال سے ہمارے تعلقات بہت اچھے چل رہے ہیں، اور 3 سال سے کون سے؟ جب سے وہ کیئر ٹیکر ہیں، پنجاب کے سی ایم کے طور پہ آئے تھے۔ اب محسن نقوی صاحب کون ہیں؟ محسن نقوی صاحب جناب فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کے ساتھ ڈٹ کر جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی عزیز و اقارب میں آتے ہیں ان کے اہلیہ کی طرف سے، تو یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ تو یہ ساری صورتحال کو سامنے رکھیے تو لگتا یہی ہے کہ جناب اندر خانے بہت کچھ چل رہا ہے، اور وہ اس لیے چل رہا ہے کہ آپ کی کوئی بھی بحران ختم نہیں ہو رہا۔ سیاسی بحران آپ کا بڑھتا جا رہا ہے، وہ ختم نہیں ہو رہا۔ معاشی بحران بالکل بڑھا ہوا ہے، ہر روز قرضے بڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں، قرض پہ قرض چڑھتا جا رہا ہے، قرض اتارنے کے لیے قرض لیا جا رہا ہے، اور قرضوں کے سود اتارنے کے لیے قرض لیا جا رہا ہے۔ یہ ہے سچویشن، اور آئینی بحران بڑھ رہا ہے، سیاسی بحران بڑھ رہا ہے، اور جو نااہل، نکمے، کرپٹ لوگ، کرپٹ ٹولہ اس کو مسلط کیا ہوا ہے، جس کی عوام میں کوئی پذیرائی نہیں۔ غربت، مہنگائی، بے روزگاری ہر طرح سے بڑھ رہی ہے، اور نہ ہمارا عدالتی نظام ہے، نہ ہمارا میڈیا ہے، نہ کچھ اور ہے۔ اس لیے جناب یہ کہنا بنتا ہے کہ نظام ختم شد۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔